الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کل ہم نے الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 تک پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 23 سے شروع کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کی ہے ابھی۔ آیت نمبر 21 میں اور 22 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا۔ توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، بندگی کرو، اسی کی اطاعت کرو۔ کل بات ہوئی تھی تفصیلی کل کے درس میں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت سے مراد ہے اطاعت کرنا اللہ کی، اور کلی اطاعت۔ یہ پارشل اطاعت جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے کہ بندہ دین میں کچھ باتیں تو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کی جو ہے وہ اختیار کر لے، اور کچھ کو جو ہے وہ اپنی من چاہی جو بھی خواہشات ہیں ان کے مطابق لے کے چلے، بلکہ یہ کہ کل اطاعت مطلوب ہے، اسے عبادت کہا جائے گا۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں تمام معمولات زندگی جو ہے وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع کر دینا، یہ عبادت ہے۔ اب یہاں پر رسالت کا مضمون آ رہا ہے۔ یہ آیت جو ہے میں نے تعارف قرآن کے ضمن میں بھی بطور ریفرنس دی تھی۔ یہاں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم کسی شک میں ہو، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن۔ یہاں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے، کوئی کنفیوژن ہے، کوئی شک و شبے میں مبتلا ہو کہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا، معاذ اللہ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق میں سے کسی کا کلام ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی تعارف کے حوالے سے بتایا تھا کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے ان کے پاس ایک جن آتا ہے، جیسا کہ ان کے ہاں ایک تصور تھا کہ شعراء جو ہیں ان کے اوپر جن اترتے ہیں، ان کے پاس جن ہوتے ہیں تو وہ ان کو شاعری کا کلام سکھا کر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ کہتے تھے معاذ اللہ، یہ کہ ان کی سوچ تھی، باطل سوچ تھی کہ شاید جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جن اترتا ہے اور کوئی، اور وہ جو ہے وہ سکھا کر جاتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہیں کوئی بھی شک و شبہ ہے ایسا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر اس میں تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، تو فرمایا، چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو جاؤ اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو، اس قرآن پاک جیسی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ بات ہو چکی کہ سورہ بقرہ کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ 13 سال کا مکی قرآن جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے اس وقت، یعنی اگر نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس وقت اس کے بیک گراؤنڈ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایک صورت بنا کر دکھا دو، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں پہلے یہ بات مشرکین سے ہو چکی۔ پہلے کلیم ان سے چیلنج کیا گیا کہ اچھا اس قرآن کو سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو، تم بھی قرآن کی مثال لے آؤ، اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اور آسانی پیدا کر دی، اچھا بھائی پورا قرآن نہیں، 10 صورتیں بنا کر دکھا دو۔ جب اس کا بھی کوئی مقابلہ نہ کر سکا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو 10 نہیں، ایک صورت ہی کوئی بنا کر دکھا دو اس قرآن جیسی، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ کوئی اور جو ہے وہ ثانی نہیں ہے مخلوقات میں سے جو کہ اس کلام کی مثال جو ہے وہ لا سکے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو جاؤ اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے اپنے مددگاروں کو بلا لو اپنے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے سوا جس کو تم چاہو اپنا بطور مددگار بلا لو، اپنے شعراء کو، اپنے ادیبوں کو، اپنے کاہنوں کو، اپنے جنات کو، یعنی جس کو چاہو مخلوقات میں سے اپنے ساتھ مل کر تم اس قرآن جیسی ایک صورت تو بنا کر دکھاؤ۔
اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس پر فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کس بات میں، کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر یہ بات درست ہے تو جاؤ، اس میں تمہیں چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو، جس کو چاہو ساتھ ملا لو۔ اور آگے جو ہے وہ جو بڑا زوردار انداز جو ہے، فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی قرآن جیسی ایک صورت بھی نہ بنا سکو، تو فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں بنا سکو گے۔ یعنی یہ جو انداز ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، یہ کسی کتاب کا نہیں، دنیا میں کسی دائی کا، کسی دعوے کرنے والے کا، کسی فلاسفر کا، کسی سائنسدان کا، کسی رائٹر کا یہ انداز نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ جو بات میں یہ کہہ رہا ہوں بھی حتمی ہے، آخری ہے، اس کے بعد دنیا میں کوئی آگے جو ہے اس میں کوئی اس کی تردید نہیں کی جا سکتی ہے، اس سے بہتر کوئی بات نہیں آ سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ انداز ایک یعنی یقیناً خالق کا ہی ہو سکتا ہے، یہ رب کائنات کا ہی ہو سکتا ہے کہ اور اگر تم ایسا نہ کر پاؤ اور ہرگز کر ہی نہ سکو گے۔ اور الحمدللہ 1450 سال گزر گئے ان آیات کو نازل ہوئے، اور آج ہم بیٹھے ہیں تقریباً 1450 سال بعد۔ اس 1450 سال میں یہ آیت، یہ قرآن اپنی حقانیت جو ہے وہ خود ہمارے سامنے بطور دلیل موجود ہے کہ کوئی دنیا میں، پوری دنیا جو کہ اس وقت عالم اسلام پر اور اسلام پر اور مسلمانوں کے خلاف جو حملے کر رہی ہے، کسی نہ کسی طرح اس کتاب کو جھٹلانا، اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، سائنٹیفک اعتبار سے، ہر اعتبار سے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن 1450 سال میں کوئی اس قرآن جیسی ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی لا کر پیش نہ کر سکا کہ لو دیکھو یہ قرآن کے ہم پلہ آیت ہے، دیکھو۔ اور ہم نے قرآن کو کے چیلنج کو غلط ثابت کر دیا، معاذ اللہ، کسی کی جرت نہ ہوئی۔ تو یہ بات جو ہے وہ اپنی جگہ بالکل واضح ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر پاؤ اور ہرگز نہیں کر سکو گے کہ تم قرآن کی مثل لا سکو، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر فرمایا کہ ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا کہ ایندھن بنیں گے انسان بھی اور پتھر بھی۔ انسان بھی جو ہے اس جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، اور پتھر بھی، تمہارے بت یہ جو تم نے پتھروں سے تراش رکھے ہیں یہ بھی ڈالے جائیں گے۔ اور ایک معنی یہ بھی لیے گئے کہ جو پتھروں کے کوئلے کی آگ ہے وہ زیادہ اس کی تپش ہوتی ہے، اس سے جلایا جائے گا اس جہنم کی آگ کو۔ اعدت للکافرین، اور یہ جہنم جو ہے یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ وبشر الذین آمنوا، اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو۔ یہ اب آخرت کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور جو ایمان والے ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کس کی؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ انہوں نے نیک عمل بھی کیے، ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ انہیں خوشخبری سنا دیجئے أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے تو جنت کے وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔ کیا خوشگوار، کیا عمدہ یہ باغات ہوں گے۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب بھی ان کو دیا جائے گا اس میں سے کھانے کے لیے کوئی پھل، قالوا، تو وہ کہیں گے، یعنی اہل جنت کہیں گے، هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہیں، ویسے ہی پھل ہیں جو کہ ہمیں دیے گئے پہلے، یعنی دنیا میں جیسے ہمیں پھل دیے گئے تھے یہ تو ویسے ہی پھل ہیں، یعنی جنت میں جو پھل دیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ جان لیجیے کہ بظاہر تو شکل و شبہات ان پھلوں کی، بلکہ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جنت کی نعمتوں کا کچھ بیان جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، لیکن کل کی کل نعمتیں جو ہے وہ جنت میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ اہل ایمان کو، تو ان کا ذکر اس کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی بات آتی ہے، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں تو وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ان نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے ان کے بارے میں کوئی ذکر سنا، اور حتیٰ کہ کسی کے دل و دماغ میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا، کبھی تمہارے تصور میں، خیال میں بھی نہیں آ سکتی وہ نعمتیں ایسی ہیں جنت کی۔ ایک یہ درجہ ہے نعمتوں کا، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کو کہ قرآن پاک میں بیان بھی کیا گیا۔ تو کچھ وہ پھل تو وہ ہوں گے کہ جن کو وہی بات کہ وہ دیکھ کے کہیں یہ پھل تو بھائی دنیا جیسے پھل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن یہ بھی جو ہے وہ ظاہراً تو شکل و شبہات میں دنیا جیسے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا بس صرف شکل و شبہات ہی ملتی ہے، ان کا ذائقہ، ان کی تر و تازگی جو اس کو جو راحت پہنچائیں گے کھانے والے کو، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا کے پھلوں سے۔ اور پھر یہ کہ وہاں کے پھل نہ کبھی ختم ہوں گے، نہ ان کو کبھی زوال آئے گا،
ان کا ذائقہ کبھی نہ ہی ان پر کوئی بسان آئے گی، تو اس لیے کسی اعتبار سے بھی دنیا کے ساتھ ان کو ظاہری شکل و صورت تو صرف متشابہ ہو سکتی ہے، ادروائز حقیقت کے اعتبار سے وہ بالکل مختلف ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر ہوں گی پاکیزہ بیویاں۔ یہاں ازواج جو ہے، زوج کی جمع ہے ازواج، یہ جوڑے کے لیے آتا ہے، تو مرد کا جوڑا ہے عورت اور عورت کا جوڑا ہے مرد، تو یہاں دونوں کو کور کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے پاک ازواج ہوں گی، یعنی مردوں کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور عورتوں کے لیے وہاں پاکیزہ مرد ہوں گے، ان کے پاکیزہ خامن ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں رہیں گے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ۔ یہاں تک تو یہ بات آ گئی کہ انہوں نے جو ان کے ذہن میں تھی بات کہ یہ قرآن شاید جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس حوالے سے اس اشکال کو دور کیا گیا، اور جنت اور دوزخ کا بھی بیان آ گیا، ایمان بالآخرہ کے حوالے سے بھی بات آ گئی، یعنی تینوں ایمانیات کا ذکر آ گیا، ایمان باللہ آیت نمبر 21-22 میں، اور پھر یہ کہ ایمان بالرسالت آیت نمبر 23 میں، اور پھر ایمان بالآخرہ اگلی آیات میں آ گیا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ یوں کہیے کہ سبجیکٹ عنوان جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے کہ اس میں اب اللہ تعالیٰ ان کے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اصلاً وہ اعتراض کیا تھا کہ ظاہری بات ہے جب اس چیلنج کا مقابلہ نہ کوئی کر پایا، جو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا پوری نوع انسانی کو کہ جاؤ اس قرآن جیسا جیسی کوئی ایک صورت بنا کر دکھا دو، اب وہ تو کسی کی مجال نہیں تھی، نہ کسی کی حیثیت تھی، کسی کی اوقات تھی کہ وہ کر سکتا، تو اب انہوں نے وہ نکتہ چینیاں وہ کرنا اور اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے قرآن اگر اللہ کا کلام ہے، قرآن اگر واقعتاً اللہ کا کلام ہے، یہ ان کا کہنا تھا مشرکین کا، اور اسی طرح یہ کہ یہود بھی اس میں شامل تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے تو اللہ اتنی اعلیٰ و عرفہ ہستی، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کو کہ اس دور کے مشرک نہ مانتے ہوں، نہ جانتے ہوں، یا یہود و نصارہ اس دور کے نہ مانتے ہوں۔ آپ کو معلوم ہے یہود و نصارہ بھی اصلاً تو نبیوں کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، نبیوں کے ماننے والے ہیں، اور آخرت کے ماننے والے، کتابوں کے ماننے والے، اور اسی طرح عیسائی بھی جو ہے وہ آخرت کو، اللہ کو اور کتابوں کو ماننے والے ہیں۔ تو اب اللہ کا تعارف ان کے لیے کوئی نیا نہیں تھا، حتیٰ کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اللہ کو اللہ ہی کے نام سے جانتے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف، خانہ کعبہ کے حوالے سے جو ہے حج اور عمرے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ہو رہے تھے۔ یہ صفا مروہ پہاڑیاں، ان کے جو 7 چکر ہیں صحیح جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی سب کچھ ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، لیکن یہ ہے کہ شرک کر رہے تھے، گمراہی میں تھے، گھٹا ٹوپ گمراہی میں تھے، شرک کی اور کفر کی۔ تو یہاں یہ کہ اللہ کے حوالے سے اب انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا مل کر کہ جی اللہ جو ہے وہ تو بہت عظیم ہستی ہے، اب اللہ کا کلام اگر ہو تو اس میں تو بڑی اعلیٰ اور عرفہ اور بڑی اونچی باتیں ہونی چاہیے، بڑی اعلیٰ چیزوں کی مثالیں ہونی چاہیے۔ یہاں قرآن میں تو جو ہے کہیں مکڑی کی مثال دی جا رہی ہے، جیسے کہ سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ عنکبوت کے معنی کیا ہے؟ مکڑی۔ اب مکڑی کی بات کی جا رہی ہے، کہیں چونٹی کی بات کی جا رہی ہے سورہ نمل کے اندر، کہیں شہد کی مکھی کی بات، یہ حقیر کیڑے مکوڑے، ان کی مثالیں، اللہ کا کلام اور اس میں ان حقیر چیزوں کی کا تذکرہ، یہ بات وہ کہتے تھے کہ کچھ میچ نہیں کرتی، بھائی یہ عقل سے بالا تر ہے بات، ہمیں نہیں یہ لگتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، معاذ اللہ۔ یہ اعتراض اٹھایا انہوں نے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ بے شک اللہ کو اس میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی اللہ اس میں شرماتا نہیں ہے، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ بیان کرے مثال کسی چیز کی، کوئی جیسا کہ مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر کسی حقیر چیز کی اللہ مثال بیان کرے، یعنی اللہ کو اس میں کوئی آر نہیں۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ جو بات اہل ایمان کو سمجھانا چاہتے ہیں، جو بندوں کو اپنوں کو اللہ تعالیٰ جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس کو اسی سطح پر آ کر سمجھانے کے لیے ویسی ہی مثال پیش کی جائے گی تو بات سمجھ آئے گی۔ ایک مثال ہے، آپ ایک بچے کو، نرسری پریپ کے بچے کو، 1 اور 2 کلاس کے بچے کو آپ پی ایچ ڈی استاد بٹھا دیں پڑھانے کے لیے، لیکن وہ اپنے اس اعلیٰ علمی سطح پر بیٹھ کے بچے کو سمجھائے تو کیا اس کے پلے کچھ پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ چاہے وہ کتنا ہی تعلیم یافتہ استاد کیوں نہ ہو، اس کو اس بچے کی سطح پر نیچے اتر کر آنا پڑے گا، اس کی ذہنی سطح جو ہے اس پر آ کر اس کو مثالوں سے اور جو ہے وہ بات سمجھانی پڑے گی، نہ کہ وہ اپنی اعلیٰ معیار کے مطابق اور اعلیٰ سطح پر بیٹھ کے بات کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کی
جو شعور ہے اس کی سطح پر آ کر مثالیں بھی بیان کی ہیں اور سمجھایا ہے بات کو. اور جیسے ایک ماہر استاد ہوتا ہے، جیسے ایک بڑا یعنی ہمدرد استاد ہوتا ہے، شفیق استاد ہوتا ہے، کہ وہ بچوں کو بڑی سادہ سی مثال دے کر بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بالکل بچپنے کا سا انداز اختیار کر کے بھی ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرے گا، تاکہ کسی نہ کسی طرح بات جو ہے وہ دل میں اتر جائے، سمجھ آ جائے اس کے جس کو وہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے. انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے بندوں کو ہر قسم کی مثالیں ان کی ذہنی سطح پر آ کر بیان کی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کو بھائی اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی بڑھ کر جو ہے وہ مثال بیان کرے. اللہ کو اس میں کوئی عار نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصد اللہ کا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی ہدایات، اپنے احکامات جو ہے وہ سمجھانا اور پہنچانا چاہ رہے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس وہ لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ فَيَعْلَمُونَ، پس وہ تو جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ قرآن جو ہے، یہ مثالیں جو قرآن میں بیان کی گئی، یہ سب ان کے رب کی طرف سے حق ہے. ان کی کوئی کیل و کال نہیں ہے اہل ایمان کی، بلکہ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، بس ان کا یہ کہنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ کیا ارادہ ہے اللہ کا ان مثالوں سے. یعنی یہ میم میخے نکالنا، یہ اس طرح کے اعتراضات اٹھانا جو ہے، یہ یقیناً یہ کفار کا کام ہے. ادروائز اہل ایمان تو جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اور وہ جو ہے کہتے ہیں کفار کہ اللہ کا ان مثالوں سے کیا مقصد ہے، کیا یعنی اللہ جو ہے اس طرح کی مثالیں کیوں کر بیان کرے گا. اب اللہ تعالیٰ اس پر بیان فرما رہے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ انہی مثالوں کے ذریعے سے، اسی قرآن کی مثالوں کے ذریعے سے، انہی آیات کے ذریعے سے، انہی ایسی باتوں کے ذریعے سے جس پر یہ لوگ اعتراضات اٹھا رہے ہیں، بہتوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں. یضل بہ کثیرا، بہتوں کو وہ گمراہ کرتا ہے اللہ انہی مثالوں سے. ویہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو اسی سے ہدایت بھی دیتا ہے. دیکھیے یہی قرآن ہے، یہی قرآن کے اندر سے جو ہے ایک قادیانی بھی یہی قرآن پڑھتا ہے، وہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا جو منکر ہے، وہ قرآن تو یہی پڑھتا ہے. ان کے جو ہے لوگ وہ قرآن میں سے مثالیں نکال کر باتیں جو ہے وہ دلائل کے طور پر آیات بیان کرتے ہیں، ان کو مروڑ تروڑ کر اپنے معنی پہنا کر بیان کرتے ہیں. اب کیا ہوا، اور اسی کو سن کر ان کے لوگ بڑے سبحان اللہ اور واہ واہ کرتے ہیں کہ ایسی واقعی کیا دلیل دے دیجیے قادیانیت کے سچ ہونے کی. تو لیکن یہ کہ وہ تو باطل دین ہے. تو اب یہ اسی قرآن کی ایسی مثالوں سے جن کو کہ وہ اپنے مطلب کے لیے اصلاً خود مروڑ تروڑ رہے ہیں، تو انہی مثالوں سے، انہی باتوں سے وہ گمراہی میں مزید پختہ ہو گئے کہ واہ جی واہ، ہمارے کسی جو ہے وہ بڑے نے کیا دلیل نکالی ہے، یہ قرآن سے دلیل پیش کی. اسی طرح معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑے گی، ہم بھی اپنی بات کریں. اسی قرآن سے جب ہم میں سے بھی کوئی بھی بیٹھتا ہے تو اپنے مقصد اور اپنے مفاد کے تحت اور اپنی باتوں کی حقانیت کے لیے جو ہے وہ دلائل پیش کرتا ہے. جو اسلاف نے سمجھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو صحابہ نے سمجھا اس سے معنی، جو ہمارے اسلاف نے سمجھا، جو تابعین تبع تابعین نے سمجھا، جو علماء امت نے سمجھا، اس سے ہٹ کر اگر ہم قرآن کی تفسیریں کرنے اور اپنے معنی پہنانے بیٹھیں گے تو یہ گمراہی ہے، اس سے ہم گمراہی کی طرف جائیں گے. تو اس لیے جو 1400 سال سے الحمدللہ ہماری ایک جو کہہ لیں کہ قانونی جو علمی ورثہ چلا آ رہا ہے، اس کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا ہے ہمیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ نہیں گمراہ کرے گا، وہ نہیں گمراہ کرتا اس قرآن سے، انہی مثالوں سے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، سوائے ان کے کہ جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں. یہاں ایک بات جو ہے ضمنی طور پہ سمجھ لیں کہ دیکھیں قرآن جو ہے وہ کسی کو گمراہ نہیں کرے گا خود سے. جو نافرمان ہیں، جو فاسق ہیں، فاسق و فاجر ہیں، جن کے دلوں کے اندر شر ہے، کجی ہے، خرابی ہے، شرارت ہے، ٹیڑھ ہے، تو ان کی تو گمراہی میں پھر اللہ تعالیٰ اور اضافہ کر دیں گے. دیکھیں ایک مثال اور دیتا ہوں. بارش ہو رہی ہے، ایک جو ہے وہ بڑی زرخیز زمین ہے، ایک کھیت ہے جس میں ہل چلا ہوا ہے، بیج بویا ہوا ہے، زرخیز زمین ہے. وہاں بارش پڑی تو وہاں سے کیا نکلے گا؟ فصل نکلے گی، ہریالی نکلے گی، لہلہائے گا یہ کھیت. اور اسی بارش سے اسی ٹائم پہ اسی کھیت کے ساتھ ہی کہیں ایک اور جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر پڑا تھا، ایک گندگی تھی، وہاں پر بھی وہی بارش ہوئی. اس بارش نے، اسی بارش ایک ہی ہے، لیکن وہ جو زمین تھی نیچے، اگر وہ ہموار تھی، وہ زرخیز تھی، تو وہاں برگو بہار لائی. اور اگر جہاں گندگی تھی،
گندگیاں تھی وہاں مزید تعفن اور بدبو اور کیچڑ اور گندگیوں میں اضافہ ہو گیا. یہی ہے معاملہ ہمارے دل کی زمین کا. اگر یہ دل کی زمین زرخیز ہے تو اس قرآن کی بارش سے انشاءاللہ اس سے برگوبار اور خیر اور ہدایت اور ایمان جو ہے وہ پھوٹے گا. اور اگر یہ دل کی زمین جو ہے وہ گندی ہے، یہاں پر غلاظتیں ہیں، اگر یہاں مفادات کی، تعصبات کی، تکبر کی اور دنیاوی لالچوں کی، حب دنیا کی غلاظتیں گھر کیے ہوئے، تو پھر یہ ہے کہ یہاں پر تعفن ہی بڑھے گا. وہی بات یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ نہیں گمراہ کرتا ان کو جو کہ سوائے ان کے جو فاسق ہیں. فاسقوں کی وہی بات، جن کی زمین گندی ہے وہاں پر گمراہی ہوگی. ادروائز اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے سمجھتے اس کے احکامات پر عمل کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ فاسقوں کے علاوہ کسی کو اس قرآن کے ذریعے گمراہ نہیں ہونے دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اور وہ لوگ ہیں یعنی فاسقین، یہ ان کی کہنے کے بات بیان کی جا رہی ہے. الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں. من بعد میثاقہ، اس کے بعد کہ اسے پختہ اقرار کر لینے کے بعد، یعنی اللہ سے قول و اقرار کر لینے کے بعد انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ قول و اقرار میں بندھا ہے. ایک عہد ہم اللہ سے عالم ارواح میں کر آئے ہیں، جسے سورہ اعراف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. عہد نفس سے تعبیر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، ہم روحوں کی شکل میں تھے، اور پھر ان کو اپنا تعارف کروایا اور ان سے قول و اقرار کروایا کہ ہاں کون ہے تمہارا رب. اپنا تعارف کروانے کے تمام ارواح نے کہا کہ آپ ہی اللہ ہمارے رب ہے. تو وہ قول و اقرار، ایک وہ قول و اقرار ہے کہ اللہ کو ہم نے رب مانا ہے، کہ وہی ہمارا پالن ہار ہے، وہی ہمارا حاجت روائی کرنے والا ہے، وہی اطاعت کے لائق ہے، تیری ہی بندگی کریں گے، تیری ہی اطاعت کریں گے، تو ہی ہمارا آقا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو قول و اقرار وہ ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ اس دنیا میں بھی آ کر خاص طور پہ اگر مسلمان کی بات کی جائے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ جو ہے یہ خود ایک قول و اقرار ہے. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ ایک بہت بڑا کلمہ بغاوت ہے کہ انسان جو ہے وہ تمام الہوں، تمام معبودوں، تمام جو ہے وہ دنیا کے اندر جو بھی باطل معبودان ہیں ان کی نفی کر رہا ہے. لا الہ پہلے نفی ہے، کوئی معبود نہیں ہے، میں کسی کو معبود نہیں مانتا، کسی کی جو ہے عبادت نہیں کروں گا، کسی کی اطاعت نہیں کروں گا، الا اللہ، سوائے اللہ کے. سب کی نفی ہو گئی. اور وہ عبادت جو ہے کیسے کی جائے گی، اللہ کو راضی کیسے کیا جائے گا، اس کا طریقہ کون بتائیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ طریقہ بتائیں گے، ان کی پیروی میں، ان کی اطاعت میں ہم اللہ کی بندگی کریں گے. تو یہ ایک وعدہ ہے. تو ایک طرف کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ سے کیے ہوئے قول و اقرار کو، عہد کو توڑتے ہیں. اللہ کی بندگی کا اقرار تو کیا، لیکن اس کی بندگی، اس کے احکامات پر عمل کرنے، اس کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ اس کا کیا ہے؟ عہد توڑنے کے مترادف ہے. وہ جیسے اقبال نے کہا نا، چومی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں یہ کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں. یہ کلمہ پڑھ لینا اور اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ لینا کوئی آسان نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ میں جو ہے مشکلات لا الہ جانتا ہوں، کہ سارے معبودوں کی نفی کر کے اللہ کی جو ہے وہ وحدانیت اور اس کی معبود ہونے کا اقرار کر لینا یہ آسان بات نہیں ہے. اس کے نتیجے میں بہت سی ذمہ داریاں اور فرائض و واجبات جو ہے وہ انسان پر عائد ہوتے ہیں، ان کی پابندی کرنا، یہ ہے وہ قول و اقرار نبھانا. اور اگر وہ قول و اقرار نہیں نبھایا جا رہا تو پھر وہ انہی میں شامل ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ توڑتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، اس کے ساتھ پختہ قول و اقرار کر لینے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جس کا اللہ نے حکم دیا انہیں، بھی اس سے، ان یوصل، کہ وہ جوڑے رکھے. یعنی صلہ رحمی کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ قطع رحمی کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا صلہ رحمی کرو، رحمی رشتوں کو جوڑو، ان سے جڑے رہو، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ قطع رحمی کرتے ہیں. یہ دیکھیے دو باتیں ہیں یہاں پر بیان کی جا رہی. نمبر ایک، اللہ سے عہد، اللہ سے بندگی کا جو عہد کیا ہے اس کی اطاعت کرو، اس کے احکامات پر عمل کرو. کون بتائے گا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر کے ہی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. دوسری بات، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ قطع کرتے ہیں، تب کے تعلق کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی جو ہے یہ بڑی بنیادی چیز ہے. دو ہی باتوں کا ذکر، یہ دو بنیادی چیزیں، اللہ کی اطاعت سے نکل بھاگنا
اور دوسرا باہمی آپس کے جو ہے وہ انسانی رشتوں کو جو ہے وہ کاٹنا، انسانیت کے رشتے کو کاٹنا، یہ دو چیزیں ہیں جو کہ زمین میں فساد کا سبب ہے. اسی لیے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہی لوگ ہیں جو کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہ لوگ، یہ دو اسباب ہیں بیسیکلی، اللہ کی نافرمانی کرنا اور قطع رحمی کرنا. قطع رحمی، صلہ رحمی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میں خاص طور پہ یہ ایک حدیث جو ہے وہ کوٹ کیا کرتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ لمبی عمر پائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو، ذرا پہلے تو یہاں یہ اپنا جائزہ لے لیں، کون ہے ہم میں سے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ لمبی عمر ہو، عمر میں برکت ہو اور رزق جو ہے اس میں کشادگی ہو؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے. اور بلکہ اس کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیل رہے ان دو چیزوں کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے. کہیں خوشامد ہے، کہیں بھاگ دوڑ ہے، دن رات کا سکون برباد ہے، مال کے لیے، رزق کے کشادگی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کہیں کسی کی چاپلوسی بھی کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے. پھر اسی طرح لمبی عمر اور صحت اور اس کے لیے جو ہے وہ کاوشیں ہیں، مال بھی خرچ کیا جا رہا ہے، جی ڈاکٹروں کے پاس جا کر لمبی لائنوں میں انتظار بھی کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس سب کے حاصل کرنے کا، ان چیزوں کے حصول کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ کیا بتایا، اس کا حل کیا بتایا؟ سمپل فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی وہ لمبی عمر پائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو، وسعت ہو، فرمایا وہ صلہ رحمی کرے. لو علاج بتا دیا. کیا ہے صلہ رحمی؟ اپنے بہن بھائیوں سے رحمی رشتے، بہن بھائی ان کے ساتھ جڑے رہو. اور صلہ رحمی کیا ہے، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے، ہم نے عام طور پہ جو ہے صلہ رحمی کو بھی یہی سمجھ رکھا ہے، عام طور پہ دنیا میں جی کو جی ہے، جی نو جی ہے، پنجابی کہتے ہیں جی نو جی ہے. کوئی ہم سے اچھا کرے گا تو ہم بھی اس سے اچھا کریں گے، کوئی برا کرے گا تو پھر بھائی ہمیں پھر کیا اس کی ضرورت ہے. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی بدلے کی صلہ رحمی نہیں ہے. یعنی یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ تیرا بھائی تجھ سے اچھا کرے اور تو بھی اس کے ساتھ بدلے میں اچھائی کر دے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ فرمایا کہ تیرا بھائی تجھ سے برا کرے، تجھ سے قطع رحمی کرے، تجھ سے کاٹے تجھ سے رشتہ، لیکن تو اس سے جڑے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اس کے ساتھ بھلائی کرے، اس کی ضرورت میں کام ہے. یہ ہے صلہ رحمی، اس پر اجر ہے تمہیں، نہ کہ بدلے کی صلہ رحمی. کام مشکل ہے لیکن ایسا بھی مشکل نہیں، اس کے اوپر بے شمار اجر و کہہ لے کہ عنایات ہیں اللہ کی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی فاسق و فاجر بھی ہوگا نا، جو صلہ رحمی کرنے والا ہوگا، اللہ اس کے بھی رزق میں اضافہ فرمائیں گے، اس کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمائیں گے. تو فرمایا کہ یہ دو چیزیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. یہی دو بنیادیں ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی. اولئک هم الخاسرون، اور وہی لوگ ہیں جو کہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. یعنی یہ جو زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، رشتوں کو کاٹ رہے ہیں، انسانوں کو انسانوں سے لڑا رہے ہیں، یہ لوگ ہیں اصلا جو کہ خسارہ پانے والے ہیں دنیا اور آخرت میں. کیف تکفرون باللہ، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو اس کی ذات کا. وکنتم امواتا، ذرا سوچو تو صحیح کہ تم کیا تھے. وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے. فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، زندگی بخشی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ. ذرا یہاں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے، دو موتوں کا ذکر ہے. فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے. فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. دو موتیں، دو زندگیاں. دو زندگیاں تو ہم سبھی جانتے ہیں. ایک زندگی وہ ہے جو اس وقت میں گزار رہا ہوں، ایک یہ زندگی ہوگی جس کو فرمایا فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا اس نے. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. یہ موت جو اب آنی ہے ہم جانتے ہیں. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. یعنی وہی بات کہ اب آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی، موت کے بعد کی زندگی شروع ہو جائے گی. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ یعنی دو زندگیاں ہمیں سمجھ آ گئی، ایک یہ زندگی، ایک آخرت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی. اور ایک موت، ان دو زندگیوں کے درمیان ایک موت کھڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی موت کیا ہے جس کو فرمایا، جس سے آغاز کیا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. یہ پہلی موت وہ ہے جو کہ ہم گزار کر آ چکے ہیں. ایک موت ہم گویا کہ گزار کر آ چکے ہیں. ابھی میں نے پہلے بھی بات کی عہد لست کے حوالے سے کہ تمام انسانوں کی ارواح کو، آدم علیہ السلام سے لے کر وہ آخری انسان جو قیامت تک پیدا ہونے والا ہے، تمام انسانوں کی
روحوں کو ارواح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کو اپنا تعارف کروایا، عہد الست ہوا، اس کے بعد ان کو گویا کہ ایک نیند سلا دیا، وہ موت کی نیند کہہ لیجئے، ایک نیند کہہ لیجئے، ان کو سلا دیا۔ اب وہاں سے عالم ارواح سے ہم اس دنیا میں آ رہے ہیں، ایک موت گزار کر ہم اس دنیا میں آ رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں ایک موت اب آنی ہے اور پھر اس کے بعد دوسری زندگی شروع ہو جائے گی، اور پھر وہ زندگی ہے جو کہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ جو بات ہے اس کو قرآن پاک میں سورہ مومن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی یہ دو مقامات پر آیا یہ ذکر، دو موتیں دو زندگی، ایک یہاں سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت نمبر 28 کے اندر، اور دوسرا جو ہے وہ سورہ مومن کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں امتنا اثنتین، ہمیں موت دی دو مرتبہ، واحییتنا اثنتین، اور دو مرتبہ ہی زندگی، یعنی دو موتیں دو زندگیاں، ایک گزار چکے، ایک موت ابھی آنی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی اللہ ہے جس نے کہ تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جميعا، جو کچھ بھی ہے زمین میں سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ کائنات جو ہے وہ ساری کی ساری اصلاً کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ زمین میں ہے سارا تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان اگر سوچے یہ پوری کائنات، اس کائنات کی ہر چیز خادم ہے انسان کی۔ یہ سورج چاند ستارے کس کے لیے؟ یہ سورج کس کو یہ حرارت پہنچانے کے لیے نکل رہا ہے؟ یہ کس کے لیے دن نکالنے کے لیے نکل رہا ہے؟ یہ کس کے لیے سبزیاں پکانے کے لیے حرارت مہیا کر رہا ہے؟ یہ فصلیں پک رہی ہیں، یہ پھل جو ہے وہ نکل رہے ہیں، یہ سب چیزیں، یہ چاند، اللہ تعالیٰ اسی سورہ بقرہ میں انشاءاللہ آگے چل کر پڑھیں گے، چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الاہلہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے اس گھٹتے پڑھتے چاند کی حقیقت۔ یہ چاند جو ہے وہ گھٹ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، پہلی کا چاند ہے، دوسری کا چاند ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے اور پھر یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہ یہ لوگوں کے لیے ایک پیمانہ ہے، گویا کہ یہ کیلنڈر کا کام کر رہا ہے۔ یہ چاند کس کے لیے کیلنڈر کا کام کر رہا ہے؟ یہ اسی سے دنوں اور مہینوں کا تعین کیا جا رہا ہے، اسی سے حج کا تعین کیا جا رہا ہے، مہینے پورے اور پھر سالوں کا تعین کیا جا رہا ہے، یعنی گویا کہ اللہ نے ایک دائمی کیلنڈر لٹکا دیا ہمارے لیے۔ یہ چاند کس کا خادم ہے؟ یہ تمہارا خادم ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، اے انسانوں جو کچھ بھی ہے زمین میں سب کا سب، یہ سورج تمہارے لیے، یہ تمہارا خادم ہے، یہ چاند تمہارا خادم ہے، یہ ستارے، انہی ستاروں کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ پہلے صحراؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں راستے تلاش کیا کرتے تھے، سمتوں کا تعین کیا کرتے تھے، دب اکبر کو دیکھ کر 7 ستاروں کا جھرمٹ، اس سے راستوں کا تعین کیا۔ یہ ستارے بھی تمہارے لیے پیدا کیے، یہ تمہارے لیے آسمان کو مزین کر دیا، یہ آسمان جو ہے تمہارے لیے کھڑا کر دیا، یہ زمین تمہارے لیے بچھونا بنا دی، اس میں ان گنت نعمتیں جو ہے وہ تمہارے لیے پیدا کر دی، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ، اس میں سے نکلنے والے ذخیرے، اس میں سے نعمتیں نکلنے والی، یہ سب کس کے لیے؟ یہ موسموں کا بدلنا، یہ دن رات کا بدلنا، یہ سب نعمتیں کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ یہ سب تمہاری خادم ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ پتہ کیا ہے؟ کہ آج ہم ان نعمتوں کو اپنا مقصود و مطلوب بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ دنیا، یہ نعمتیں ہمارا مقصد نہیں تھی، یہ ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں، ہم ان کے لیے نہیں پیدا کی گئی، ہم نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا، اپنا مقصود و مطلوب بنا لیا، حالانکہ یہ تو ہمارے لیے، ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ اصلاً انسان کس لیے پیدا کیا گیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا خلقت ان الدنیا خلقت لکم، بے شک دنیا جو ہے وہ تمہارے لیے پیدا کی گئی، یہ دنیا کی نعمتیں یہ سب تمہارے لیے ہیں، تم ہی نے کھانی پینی اور ہنڈانی ہے بھائی۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تم پیدا کیے گئے ہو آخرت کے لیے۔ تمہاری منزل کیا ہے؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، کوئی چلا یہاں سے پتہ لگا ناران، کاغان اور سوات ان علاقوں میں سیر و تفریح کے لیے نکلا، اگر میں یہاں سے، اور راستے میں بھی کہیں رکا، کسی ہوٹل میں رکا، کھانا کھایا، قیام کیا، آرام کیا، کسی راستے میں بھی کسی پارک میں رکا، تو کیا انہی چیزوں کو مقصود بنا لوں گا؟ نہیں، بلکہ میری منزل جو ہے اس کو سامنے رکھوں گا کہ اصل منزل تو یہ ہے کہ میں نے جناب وہ ان شمالی علاقہ جات میں جانا ہے، میں سفر جاری رکھوں گا، انہی کو اپنا مقصود و محبوب بنا کر، راستے میں جو مجھے استعمال کے لیے نعمتیں دی گئی ہیں ان کو ہی اپنا مقصود بنا کر انہی پر نہیں ٹھہر جاؤں گا۔
ہم نے تو کنویں کی مینڈک والی معاملہ جو ہے وہ اختیار کر رکھا ہے. اسی طرح یہ دنیا جو ہے اس کی نعمتیں، یہ برتنے کی چیزیں، کھاؤ پیو استعمال کرو حلال میں سے، اللہ کی رضا اور اس کے احکامات کے مطابق اس دائرے کے اندر رہتے رہتے یہ تمہارے لیے حلال بھی. حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے، حرام کا دائرہ بڑا تنگ چھوٹا سا ہے. اس میں صرف تم جو ہے وہ اللہ کی مان لو تو پھر ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں، وہ جو اللہ تعالیٰ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وان تم خلقتم للآخرہ، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، وہ آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی. تو فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، پھر اس نے قصد کیا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اور پھر ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا. وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہاں ہمارا تیسرا رکوع مکمل ہوا. تھوڑا سا ہم جو ہے کیونکہ 5 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں، تو اگلا رکوع جو ہے وہ چوتھا رکوع سورہ بقرہ کا، اس کا بھی کچھ حصہ پڑھ لیتے ہیں جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں بنانے والا ہوں اپنا ایک خلیفہ، ایک نائب. یہ نائب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آدم علیہ السلام کو، انسان کو. اس کو سمجھنا چاہیے. پوٹینشلی ہر انسان جو ہے وہ اللہ کی، جو اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے. لیکن ظاہری بات ہے آپ نے اپنا ایک نائب مقرر کیا، وہ نائب ہی آپ کا باغی اور سرکش ہو جائے، بلکہ آپ کی ہی ٹانگیں کھینچنے والا اور آپ کے ہی مخالفت کرنے والا بن جائے، آپ کے خلاف ہی پروپیگنڈا کرنے والا بن جائے، تو کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے آپ اس کو نیابت سے، اپنی جو ہے نائب ہونے کی حیثیت سے برطرف کر دیں گے، ہٹا دیں گے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ تمام انسان اپنی سطح پر یہ کہ اللہ کے خلیفہ تھے، لیکن جنہوں نے اللہ کی بندگی کا انکار کر دیا، اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کی اطاعت سے نکل بھاگے، سرکش ہو گئے، اور بلکہ یہ کہ خود بھی بندگی کا جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ اس کی نیابت سے، اس کی خلافت سے محروم کر دیے گئے. تو اس بات کا سمجھانے کا جو اصل مقصد ہے، ایٹ دی اینڈ اصلاً خلافت، اللہ کی نیابت، اللہ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت میں روئے زمین پر آج اگر موجود ہے تو وہ صرف اور صرف امت محمد مسلمان ہیں، یعنی جو اللہ کے واقعتاً ماننے والے ہیں وہ بطور خلیفہ ہیں. انہیں اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بطور خلیفہ ان کی کیا ذمہ داری ہے، کیا کردار ہونا چاہیے ان کا اس دنیا میں. اس کو سمجھنے کے لیے ہم مسلمانان پاکستان خاص طور پہ ان کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال ہمارے لیے موجود ہے. دیکھیے جب پاکستان ابھی آزاد نہیں ہوا تھا تو پاکستان بننے سے پہلے ہم جو ہے وہ مسلمان غلام تھے انگریز کے، ہندوستان کے لوگ. تو یہاں پر ہمارا آقا جو تھا وہ کون تھا؟ ہمارا حکمران اصلاً یعنی برطانیہ یہاں حکومت کر رہا تھا، اس کی حکومت تھی یہاں پر، اس کی کہنے کے قائم تھی یہاں پر، اس کا حکم چل رہا تھا. لیکن کیا برطانیہ سے وہاں کا بادشاہ یا ملکہ اٹھ کر یہاں ہندوستان میں آ گئے تھے برطانیہ کو چھوڑ کر کہ ہم یہاں پر اب جو ہے وہ حکومت کو چلائیں گے؟ نہیں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ برطانیہ کا جو بادشاہ تھا یا ملکہ تھی وہ تو وہیں برطانیہ میں ہی مقیم تھے، وہیں پر ہی رہتے. انہوں نے اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ، اپنا ایک وائس، یہ وائس کا لفظ انگلش میں ہم جانتے ہیں، وائس کیپٹن یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، وائس پریزیڈنٹ، اسی طرح وائس کا لفظ اور بھی جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ وائس کا مطلب ہے نائب، جس کو ہم خلیفہ کہہ رہے ہیں. تو اس وقت جو برٹش گورنمنٹ تھی، جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے یہاں پر اپنا ایک نمائندہ بھیجا تھا جس کو کہتے تھے وائس رائے. وہ جو شاہی بادشاہی جو نظام تھا وہاں پر، جو شاہی خاندان ہے، اس کا نائب، اس کا وائس، اس کا یوں کہہ لیجیے خلیفہ، بادشاہ کا جو تھا نائب، وہ یہاں ہندوستان میں یوں کہہ لیجیے کہ سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا. اب اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ اصلاً اس مثال سے سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، میں اور آپ، ہم سب مسلمان اللہ کے بطور خلیفہ ہیں، ہر شخص اپنی سطح پر جو ہے وہ خلیفہ ہے.
تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے بطور خلیفہ۔ تو وائس رائے کی جیسے ذمہ داری کیا تھی کہ اس کے بادشاہ، اس کے آقا جو کہ برطانیہ میں بیٹھے، ان کی طرف سے جو بھی حکم آ رہا ہے اس کو تو وہ ایز اٹ از، جو بھی قوانین آ رہے ہیں ایز اٹ از وہ یہاں پر ہندوستان میں لاگو کر رہا تھا وہ وائس رائے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ خود حاکمیت کا دعوے دار نہیں تھا وائس رائے، وہ خود حاکم نہیں تھا، حاکم اس کا بادشاہ تھا۔ اسی طرح میں بطور خلیفہ، میں حاکم نہیں ہوں، مسلمان خود حکمران نہیں ہے، خود حاکم نہیں ہے، بلکہ خلیفہ ہے۔ اسی لیے تو دیکھیے خلفائے راشدین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، خلافت کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی گئی، نائب تھے وہ، انہوں نے خود حاکم کی اصطلاح اپنے لیے استعمال نہیں کی۔ تو انسان جو ہے، مسلمان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خلیفہ ہے، نائب ہے، وہ حاکم نہیں ہے۔ حاکم اعلیٰ اللہ ہے، اس کے احکامات جو ہمارے سامنے قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہیں، ان احکامات کی تنفیذ کرنا، ان کو نافذ کرنا، یہ ہے ذمہ داری کس کی؟ نائب کی، خلیفہ کی۔ تو اب بطور خلیفہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے جو احکامات ہیں ان کی تنفیذ کریں۔ میں اپنے گھر کے اندر خلیفہ ہوں، کم از کم میں اپنے گھر کے اندر تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کروں۔ جہاں تک مجھے اختیار دیا گیا، کہاں کم از کم وہاں تو مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ ہاں جی آپ جو ہے بطور خلیفہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کا جہاں زور چلتا تھا، جہاں آپ پر آپ کا اختیار تھا، آپ گھر میں اپنی بات تو منوانے کے لیے جو ہے وہ سب زور لگاتے تھے، ہر معاملہ جو ہے وہ کرتے تھے، لیکن یہ کہ اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے، ان کو منوانے کے لیے، اس پر عمل کروانے کے لیے آپ نے گھر میں کیا کوشش کی؟ تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہے بطور خلیفہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ اپنا نائب مقرر کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں تک آج ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ مزید اس سے آگے کل جو ہے وہ مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آج ہم نے خلیفہ سمجھ لیا، یہ ایک بنیادی بات تھی۔ تو اجازت چاہیں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔